السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم میر تقی میر کی جو غزل آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس میں ہم نے 4 شعروں کا انتخاب کیا ہے. اس کا پہلا شعر ہے: تیرا رخ مخطط قرآن ہے ہمارا، بوسہ بھی دیں تو کیا ہے، ایمان ہے ہمارا. تیرا سے مراد تو ان کی اپنا محبوب ہی ہے. مخطط کہتے ہیں جس پر لکیریں کھینچی ہوئی ہوں. آپ نے کئی مرتبہ ایسی عبارت پڑھی ہوگی کہ جس کے نیچے لکیریں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں، انڈر لائن کیا ہوا ہوتا ہے. اگر انگریزی میں ہم آپ کو آسانی سے سمجھا سکیں تو بوسہ کہتے ہیں پیار کرنے کو. اب میر تقی میر کا کمال یہ ہے کہ وہ بہت ہی خوش مزاجی سے بعض اشعار کہا کرتے تھے. اب معشوق کے سبزہ آغاز ہونے پر، یعنی معشوق کے چہرے پر بال نکلنے پر، اس کی تعریف اور اپنا اظہار عشق انہوں نے کیا، لیکن اس کو ڈائریکٹ نہیں کیا، انڈائریکٹ کیا، یعنی بلا واسطہ اور بالواسطہ، یوں سمجھ لیجئے. لیکن انداز بہت شوق ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ شاعری میں اور ویسے بھی کتابی چہرہ بہت خوبصورت مانا جاتا ہے کہ بھئی فلاں کا چہرہ کتابی چہرہ ہے. اس پر بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے، فلمی گانے تک لوگوں نے بنا لیے. اس لیے معشوق کے چہرے کو مصحف یعنی کتاب، لہذا قرآن بھی کہتے ہیں. کتاب میں لکیریں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کتاب کو اگر اچھی اردو میں کہیں تو مستر کیے ہوئے وقت پر لکھتے ہیں. اب دیکھیے، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کے زمانے میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے تو وہ لوگ نہیں دیکھے ہوں گے جو کہ کسی بھی تحریر کی کتابت کرتے تھے. اب تو سب کچھ کمپیوٹر کر دیتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ کتاب چھپنے سے پہلے اس کو ایک ایسے ورق پر ان الفاظ کو لکھا جاتا تھا. مثلا کوئی مضمون ہے یا کوئی شاعری ہے، کسی کی نظم ہے، غزل ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے اوپر کے لائنیں جو ہیں یا جو اس کی سطریں ہیں وہ ٹیڑھی نہ ہو جائیں، ان کو سیدھا کرنے کے لیے لکھا جاتا تھا، لائنیں بنائی جاتی تھیں. اب ایسے ورق کو مخطط کہتے ہیں، یعنی جس کے اوپر لائنیں پڑھی ہوئی ہوں. لیکن اس سے دوسرے معنی یہ پیدا ہوئے کہ وہ چہرہ جس پر خط یعنی بال ہوں. اب آئیے آپ اس طرف کہ پہلے تو معشوق کے چہرے پر بال نہیں تھے، لیکن جب اس کا یوں کہہ لیجئے کہ لڑکپن ختم ہوا اور جوانی آنے والی ہوئی تو اس پر بال بھی آ گئے. اب قرآن جو ہے اس میں کوئی اگر ایسا نسخہ ہے کہ جس کے جو الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں یا سطریں ہوتی ہیں ان کے نیچے لکیریں کھینچی ہوئی ہوں تو اسے مخطط کہتے ہیں. اب چہرے کے قرآن ہونے کی دوسری دلیل مہیا ہو گئی اس میں. پھر چونکہ قرآن کو عذرائے احترام بوسہ دیتے ہیں، اس لیے معشوق کے چہرے کو بوسہ دیں تو یہ بالکل ایمان کے مطابق ہوگا. یعنی ایمان ہے ہمارا کہہ کے یہ اشارہ بھی رکھ دیا کہ معشوق کو بوسہ دینا ہی ہمارا ایمان ہے. اور ظاہر ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے، اگر اس کو بوسہ دینا لازمی ہے تو محبوب کے چہرے کا بوسہ جو ہے اس کو اپنا مذہب قرار دے دیا. لیکن یہ موضوع انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ میر صاحب نے برتا ہے، لیکن اس میں کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گری ہوئی یا چھوٹی بات کہی ہے. تو امید ہے کہ یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کا دوسرا شعر ہے: ہیں اس خراب دل سے مشہور شہر خوباں، اس ساری بستی میں گھر ویران ہے ہمارا. خراب دل کا مطلب یہ عاشق جو خراب ہو گیا ہو، برباد ہو گیا ہو. خوباں کہتے ہیں، خوب کی جمع ہے، اور خوب کہتے ہیں خوبصورت کو. یہاں معشوق یا بہت سارے معشوق یا ایک معشوق وہ مراد ہے، لیکن شاید کیونکہ شہر کی بات کی ہے تو کئی معشوق اس سے مراد ہیں.
اس شعر میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ اپنی خرابی اور بدحالی کے لیے تو کہہ دیا کہ بھائی ہماری جو بدنامی ہے، یہاں جو مشہور لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے اچھے معنوں میں نہیں ہے، بدنامی ہے، وہ ہماری رسوائی کی وجہ ہے اور اس سے ہمیں کوئی عزت حاصل نہیں ہے۔ لیکن معشوقوں کی جو شہرت ہے یا ان کا بہت زیادہ پوچھا جانا ہے یا وہ بہت زیادہ جو مشہور ہیں، تو وہ ہماری اسی خرابی اور اسی خراب دل یعنی ہمارے اجڑے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اب معشوقوں کا کمال یہ ہے کہ وہ عاشق کو پوری طرح برباد کر دیں۔ اب معشوق میں جو نخرہ یا شیوہ یا ادا معشوقانہ جتنی زیادہ ہوگی، عاشق ظاہر ہے اتنے ہی زیادہ برباد ہوگا۔ لہٰذا اگر ایک بستی میں، ایک شہر میں عاشق کا گھر اکیلا ایسا گھر ہے جو برباد ہے، تو پھر اس کا انگریزی میں کہہ لیجئے کریڈٹ جو ہے وہ تو عاشق کو جاتا ہے۔ یعنی اگر معشوق کسی بستی کے بہت زیادہ مشہور ہیں اور اس میں عاشق کا ایک ہی گھر ہے، تو ان کے مشہور ہونے کی وجہ جو ہے وہ تو پھر عاشقی ہوا۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اپنی تباہی کا عاشق کو کوئی رنج نہیں، اور چونکہ وہ معشوق کی شہرت کا ذریعہ بنا ہے تو اس پر ایک طرح سے فخر ہے۔ اب اس کا اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم وے ہیں سن رکھو تم، مر جائیں رک کے یکجا، کیا کوچا کوچا پھرنا عنوان ہے ہمارا۔ وہ ہیں کا مطلب ہے ہم وہ ہیں، اور یہاں پر جو عنوان انہوں نے استعمال کیا، ویسے تو عنوان کے معنی دوسرے ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کا جو آپ نام رکھتے ہیں اس کو عنوان کہتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ اس کو طریقہ کے طور پر لیجئے۔ طریقہ، عنوان انہوں نے یہاں پر جو استعمال کیا ہے، کیا کوچا کوچا پھرنا عنوان ہے ہمارا، تو یہ اس کو یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا کوچا کوچا پھرنا ہمارا طریقہ ہے۔ اب اس میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، وہ ہم آپ کو پہلے سنا دیتے ہیں ساتھ میں، کیونکہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ شیخ فرید الدین عطار بہت ہی زیادہ ایک مشہور اور بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور وہ تو عطر کی دکان تھی ان کی، عطار اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے تو وہاں پر ایک درویش ان سے ملنے کے لیے آیا اور کچھ نصیحت کرنے لگے، جیسے لوگ نصیحت کرتے ہیں، بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنی موت کو یاد رکھو۔ تو پہلے تو انہوں نے چونکہ اپنے کاروبار میں مصروف تھے تو اس لیے پہلے انہوں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، درگزر کرتے رہے۔ جب درویش نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تو اس کو سن لو، تو انہوں نے جھڑک کر کہا کہ بھائی خود جا کر کہیں مرتے کیوں نہیں، مجھے میری موت کیوں بار بار یاد دلاتے ہو۔ تو ان درویش نے کہا بابا ہمارا کیا ہے، ہم تو ابھی چلے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہیں لیٹ گئے اور سب نے دیکھا کہ وہ مر گئے، ان کی جان نکل گئی۔ تو شیخ عطار پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کھڑے کھڑے اپنی دکان لٹا دی اور فقیری لے لی۔ میر کا یہ شعر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور اس میں ایک خاص طرح کا وقار پایا جاتا ہے جو انہوں نے کہا سن رکھو تم، یعنی ایک طرح سے اس میں بڑے ڈانٹنا تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک بہت خاص وقار اور ادا کے ساتھ بھائی بات کی ہے، اور اسی طرح ایک طرح کی اپنائیت بھی ہے۔ عنوان کا لفظ انہوں نے بہت اچھا رکھا ہے، کیونکہ صاحب عنوان بادشاہ، خاص کر مطلق العنان بادشاہ یعنی ڈکٹیٹرز کو کہتے ہیں، لہذا یہ لفظ بھی لہجے کی جو ایک تمکنت ہے اس کو قائم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ عنوان کتاب کے پہلے ورق کو بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں سے کتاب کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو
کوچا کوچا پھرنا اور رک کے یک جا، اور عنوان میں ایک طرح سے آپ اگر سمجھیں تو مانوی ربط بھی ہے۔ آئیے اب اس غزل کا اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں۔ ماہیت دو عالم کھاتی پھرے ہے غوطے، یک قطرہ خوں یہ دل طوفان ہے ہمارا، یک قطرہ خوں یہ دل طوفان ہے ہمارا۔ ماہیت کا مطلب ہوتا ہے بنا یا بننے سے، دو عالم دونوں جہان، اس سے مراد آپ ساری کائنات لے لیجئے۔ یک کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور باقی اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ ہے نہیں۔ ماہیت کا لفظ غیر معمولی ہے، کیونکہ یہاں اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں جو کچھ، یعنی کسی شے کی اصلیت کی کلی حیثیت، اور کسی شے کی اصلیت جس میں چیز ہے، اس چیز کی اس کو صفت قرار دینا۔ مثلا اگر شکر کی اصلیت اس کے میٹھے پن میں ہے تو میٹھے پن کو شکریت کہہ سکتے ہیں۔ تو ماہیت دو عالم سے دو عالم کی کل ذات اور کل صفات دونوں مراد ہیں۔ غوطے کھاتا پھرنا کے معنی ہیں دھوکے میں رہنا، کسی چیز کی حقیقت سے باخبر نہ ہو سکنا، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے غور و خوض کرتے رہنا۔ تو اس میں وہ فرماتے یہ ہیں اس شعر میں کہ ہم نے طوفان کی مناسبت سے غوطے کھاتی پھرے ہے غوطے کے جو لغوی معنی وہ بھی ٹھیک ہو گئے، کہ ہمارا دل وہ طوفان ہے کہ اس کی حقیقت پتہ لگانے میں، یعنی جو ماہیت دو عالم ہے وہ بھی چکرا جاتی ہے۔ اب ماہیت دو عالم، ماہیت کی ابھی ہم آپ سے بہت تصریح کر چکے ہیں کہ ماہیت کسے کہتے ہیں، اور طوفان ہے ہمارا میں یہ پہلو بھی ہے کہ یہ دل دراصل ایک طوفان ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ طوفان ہمارا اپنا اٹھایا ہوا ہے۔ یعنی دل تو سب لوگوں کے سینے میں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے دل سے وہ کام لیا ہے کہ اسے طوفان بنا ڈالا ہے۔ میر صاحب نے یہ شعر جو ہے یہ کسی خاص کیفیت میں کہا ہے، اور بڑا عمدہ شعر ہے، جس میں انہوں نے اپنی ذات کو اس میں نکال کر اور ایک ساری دنیا کی بات کی ہے۔ اب یک قطرہ خوں یہ دل طوفان ہے ہمارا سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو میر صاحب کے اوپر بیتی تھی انہوں نے اسی کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ شعر عام لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے دل کو سمجھنے کے لیے یہ جو دو عالم ہیں، یہ پوری دنیا یا پورا جہان ہے، یہ بھی ہمارے دل کو سمجھنے میں ایک طرح سے ناکام رہا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل، مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ غزل کی تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔